سے ہے. شیطان comes to us and says کہ you're an average Muslim. You are just a normal Muslim, so live a normal life. Don't be something big. Live to eat and eat to live. Live to work and work to live. And he comes and says to you کہ یار تم کوئی پھنے کھانا بنو, یعنی کچھ کرنے والے نہ بنو, بس normal life گزارو. And he gives us 3 excuses. Number 1, you have no talents, you have no skills, you don't have qualities, you don't possess that great qualities جو کہ high achiever اور A producers جن کے پاس ہوتی ہے. شیطان comes to you, اور میں یہ آپ یوتھ سے بات کر رہا ہوں, ایون بڑوں سے بھی, بزرگوں سے بھی, جن کی شادیاں ہو چکی ہیں, جو کام کر رہے ہیں, سب سے میرا یہ بات ہے کہ never think that way, that you have no talents and qualities and skills. ابو معاذ الرازی رحمہ اللہ کہتے ہیں وَيْلٌ لِمَنْ كَانَ هُدْهُدْ خَيْرٌ مِّنْهُ. ایسے مت بننا کہ جسے ہدہد بہتر بن جائے. ایسے انسان مت بننا کہ جسے ہدہد آگے نمبر لے جائے. اور یہ کس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں؟ سورہ نمل میں جو ہدہد کا واقعہ سلیمان علیہ السلام کے ساتھ. اور ہدہد کیا کہتا ہے؟ اللہ یسجد للہ الذی یخرج الخبأ فی السماوات والارض ویعلم ما تخفون وما تعلنون. کہ وہ لوگ اللہ کو سجدہ نہیں کرتے جو آسمان اور زمین کی ہڈن چیزوں کو بھی جانتا ہے, نکال کے لا سکتا ہے, اور وہ بھی جانتا ہے جو تم چھپاتے ہو اور جو تم ظاہر کرتے ہو. اللہ ہر چیز جانتا ہے, تو تم اللہ کی عبادت کیوں نہیں کرتے ہو؟ اور جب سلیمان علیہ السلام نے سب کی اٹینڈنس لی تو ہدہد مسنگ تھا, اور کہا کہ اگر یہ ویلڈ ایکسکیوز کے ساتھ نہ آیا تو ول ٹارچر ہم اور کل ہم. اور سبحان اللہ, ایک ہدہد ایک قوم کی ہدایت اور ان کو اسلام قبول کرنے کا ذریعہ بن گیا. سو یہ امام راضی کہہ رہے ہیں کہ ویل لمن کان ہدہد خیر منہ. اے مسلمان, اے اشرف المخلوقات, اے انسان, اے عبداللہ, عبد الرحمن, عائشہ, فاطمہ, کم آن, ایک ہدہد تم سے بہتر نہ ہو جائے کہ ایک ہدہد کی وجہ سے پورا قوم اسلام قبول کر کے آ گئی, اور تم کہہ رہے ہو کہ میرے پاس کوالٹیز ہی نہیں ہیں. نو, یو شوڈ. مطلب ایک ہدہد ہے, سبحان اللہ, اٹ نیور جسٹیفائڈ اٹس لیک آف کنٹریبیوشن. کہ میں تو آئی ایم جسٹ اے برڈ, آئی ایم جسٹ اے ویک اینڈ میک برڈ, میں تو ایک پرندہ ہوں, میرے سے تو سوال بھی نہیں ہونا. نہیں. سو وی مسلمز, وی شوڈ نیور جسٹیفائی آور لیک آف کنٹریبیوشن ٹورڈز دا امہ. سو جو سوچتا ہے نا کہ میرے پاس ٹیلنٹس نہیں ہے, کوالٹیز نہیں ہے ٹو انٹر جنہ, میرے پاس وہ سکلز نہیں ہے, میرے اندر وہ چیز اللہ نے نہیں رکھی ٹو انٹر جنہ اینڈ ٹو میک اٹ ٹو جنہ, دس از بیڈ سسپیشن اباؤٹ اللہ سبحانہ وتعالیٰ, سوء ظن باللہ, بیڈ تھنکنگ اباؤٹ اللہ سبحانہ وتعالیٰ. سو نیور ایور تھنک دیٹ وے. اللہ تعالیٰ نے آپ میں ہر وہ کوالٹی اور ٹریٹ رکھی ہیں ٹو میک ٹو دا ہائیسٹ لیول آف جنہ الفردوس الاعلیٰ. You have to explore it. Number 2, excuse جو شیطان آتا ہے اور کہتا ہے کہ you're not a scholar, تم عالم تو نہیں ہو. تو میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ how many of the Sahaba were scholars? Yes, Abu Bakr was a scholar, Umar, Usman, Ali was a scholar, Abdurrahman bin Auf, Abdullah bin Umar, Ibn Abbas radiyallahu anhuma, Ibn Masud radiyallahu anhuma, they were scholars. But how many of the Sahaba were scholars? Hazrat Aisha was a scholar, but how many of the Sahaba, 1,14,000 میں سے کتنے scholars تھے؟ بڑے تھوڑے. If you can become a scholar, you should, and it's a great journey. But if you're not, آپ دیکھیں کہ most of the Sahaba were ummi, illiterate, they couldn't read and write, and you can read and write. اور مجھے یہ بات بتائیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اسلام قبول جس دن کیا انہوں نے, تو کیا اگلے دن اس کے اسکالر بن گئے تھے؟ نہیں. لیکن اگلے دن انہوں نے جا کے دعوت دینا شروع کر دی, اور وہ عثمان بن عفان کو لے کے آگے اللہ کے نبی کے پاس, یا رسول اللہ, عثمان بن عفان اسلام قبول کرنا چاہتے ہیں. He came with عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کہ he want to accept Islam. 10 مبشرین عبد الرحمن بن عوف کو لے کے آ گئے, زبیر بن العوام کو لے کے آ گئے, طلحہ بن عبید اللہ کو لے کے آ گئے, سعد بن ابی وقاص کو لے کے آ گئے. the very next day ابو بکر صدیق ان 10 مبشرین کو لے کے آ گئے, یا رسول اللہ انہوں نے اسلام قبول کرنا. was he a scholar? اور اس سے اگلے دن ارقم ابن ابی ارقم اور مختلف اور صحابہ کو دین کی طرف لے کے آ گئے.
اسلام قبول کروانے کے لیے. Was he a scholar? The very next day he became a Muslim? No. But he never had a defeatist attitude. انہوں نے کام کر کے دکھایا. اللہ کے میں حکم دیا بلغوا عنی ولو آیا. بلغو is تکلیف, عنی is تشریف, ولو آیا is تخفیف. اللہ کے میں کہا بلغو, پہنچاؤ, یہ تکلیف ہے, یعنی it's an obligation ہمارے سب کے اوپر. بلغوا عنی, عنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اٹ از تشریف, اللہ کے نبی کی گرینڈیوسٹی اور ان کا مقام و مرتبہ کہ اللہ کے نبی سے ہم نے بولنا ہے, کوئی ہم نے بابے شابے سے یا سنی سنائی باتیں نہیں کہنی. ولو آیا, دس از تخفیف, صرف ایک آیت ہی کیوں نہیں, تمہیں لا الہ الا اللہ پتہ آگے پھیلا دو. تمہیں کوئی ایک حدیث آتی ہے, کوئی اچھی بات آتی ہے, بلغو بلغو, تم نے پہنچانی ہے, تم وہی پہنچا دو. تم فتوے نہ دو, تم حلال حرام کے مسائل نہ بیان کرو, تم بس وہ چیز کنوے کر دو. اور امام بخاری رحمہ اللہ نے باب باندھا ہے, باب العلم قبل القول والعمل, کہ قول سے اور عمل سے پہلے علم کا ہونا ضروری ہے. تو آپ کو کسی چیز کا بھی علم ہے تو آپ وہ آگے پھیلا دیں, لیکن ایک انسان جو علم حاصل کرتا ہے اور دعوت کے پلیٹ فارم پہ یا دینی کام کرنے کے آنے سے پہلے اس کو چاہیے کہ وہ علم کو حاصل کرے پراپرلی اور پھر وہ آگے پھیلائے. جس کو جتنا آتا ہے وہ اتنے کیلیبر کے حساب سے بتاتا جائے. کسی کو آتا ہے لا الہ الا اللہ, وہ آگے پھیلاتے بس. اور جس کو آتا ہے ڈیٹیلز آتے ہیں, اس کو ڈیٹیلز پھیلانے کی اجازت ہے, اور اجازت نہیں بلکہ اس پہ تکلیف ہے, تم نے پھیلانا, اٹس obligation. So do the work. Don't just sit down کہ میں تو عالم نہیں ہوں, میں تو کوئی کام نہیں کر سکتا. Rather have this ambition to gain knowledge and to spread it. اگر بس ٹائم نہیں ہے, جو بھی ہے آپ کے پاس وہ آگے پھیلائیں انشاءاللہ. And the شیطان comes to us with the third excuse کہ you are a sinner, تم تو گناہگار ہو, تم کیا دین میں کام کرو گے. تو جان لے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کل بنی آدم خطا وخیر الخطائین التوابون, کہ تمام آدم کی اولاد گناہگار ہیں. And the best of sinners are those who repent. سب سے بہترین خطا کار گناہگار, سب سے بہترین وہ ہیں جو توبہ کرتے ہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ والذی نفسی بیدہ, خدا کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے, لو لم تذنبوا لذهب اللہ بکم ولجاء بقوم یذنبون فیستغفرون اللہ فیغفر لهم. کہ اس رب کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ اگر تم گناہ نہ کرو تو اللہ تعالیٰ تمہیں ہلاک کر دے گا, ختم کر دے گا, تمہیں لے جائے گا, اور ایسی قوم کو لے کے آئے گا جو گناہ بھی کریں گے اور پھر اللہ سے کے سامنے آنسو بھی بہائیں گے اور توبہ استغفار بھی کریں گے, اور اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دیں گے. So it's actually a positive attitude کہ I'm a sinner. It makes you humble. Yes, ہمیں بچنا ہے گناہوں سے اور ہمیں اسٹرائیو کرنا ہے, اور روزانہ جو شیطان اور نفس کی جنگ ہو رہی ہوتی ہے ہمارے ساتھ, اس کو ہم نے جیتنا ہے, اور جو زیادہ جیتے گا وہی کامیاب ہوگا. But it's a positive attitude unless and until it stops you from making a strategy for the hereafter. یہ تب پازیٹیو نہیں ہوتا اور نیگیٹو بن جاتا ہے کہ جب یہ آپ کو روک دے اچھا کام کرنے سے اور خیرہ کام کرنے سے.